اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آج کا جو مختصر عنوان ہے، یعنی ہمیں کس طرح صبر کرنا چاہیے، یعنی لڑکا مر جائے یا کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس کے لیے کتنی عدت ہے اور کتنا دن شوق منائے، اور کیا اس کے طریقے ہیں اور کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ پورا طریقہ انشاءاللہ یعنی مختصر طور میں جو میرے پاس ہے وہ بتاؤں گا۔ یعنی مصیبت آنے پہ کیا کرنا چاہیے، لڑکا مر جائے تو کیا کرنا چاہیے، شوہر مر جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا کیا اس میں مطلب صحیح طریقے ہیں، وہ پورا انشاءاللہ دیکھیں گے حدیث اور قرآن سے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو، بہت محنت کی ہمارے پیچھے، اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن اور حدیث سے اس کے دلیل۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہم سن لیتے ہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہی ہے جو صدمے اولا میں کیا جائے پہلے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی ہے اور بخاری مسلم میں بھی ہے۔ تو یہ جو بخاری مسلم میں ہے وہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں الفاظ کا اضافہ ہے او عند اول صدمہ یا پہلے صدمے میں، اس الفاظ کا اضافہ ابو داؤد میں ہے۔ تو یہاں ہمیں ضروری سمجھنا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی جو بیٹی زینب رضی اللہ عنہا جو ہے، انہوں نے خبر بھجوایا کہ میرا بچہ یعنی آخری سانس میں چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ میں ابھی نہیں جا سکتا ہوں، اور جا کے ان کو سلام کہنا اور کہہ دیجئے کہ مطلب صبر کریں، اور کیا نام ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی وہ اس کی چیز ہے وہ لے لے گا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ زینب رضی اللہ عنہ جو ہے کہنے لگی نہیں، جا کے بلا کے لے کے آؤ، قسم دے دی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے بیٹے کو ہاتھ میں لیا تو آخری سانس چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں، اور اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اور صبر کے تین کوالٹی ہم دیکھیں گے کہ تین کوالٹی میں، جیسا ہم لوگ کو بس پتا صبر کر لو، لیکن اس کی باریکیاں ہم جانیں گے تب پتا چلے گا نا کہ کیا صبر کر لو۔ بھائی آپ کا بیٹا مر گیا، اب آپ نے ترنت اگر صبر کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تین کوالٹی ہم سمجھیں گے۔ چلیے پہلا کوالٹی سمجھیں گے، آپ نے صبر کیا، ٹھیک ہے،
تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسٹارٹ میں. اور دوسرا ہے اب بعد میں، یعنی بعد میں صبر کیے. نمبر 2، ایک تو پہلے ترنت صبر کریں گے، اور ایک کچھ دنوں کے بعد اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، صبر کرنا ہی کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے یعنی صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا تو فائدہ ہے، ورنہ دو بیکار ہے. دو بیکار ہے اور ایک فائدے مند ہے. تو ہم نے صرف یہ جانا کہ صبر کرنا ہے بس. تو ہم جیسے ہمارا پیر ٹوٹے، ہاتھ ٹوٹے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے جس طرح چاہا ہوا، الحمدللہ قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی یہ سب الفاظ ادا کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں. ایک تو ہوتا ہے صرف صبر، تو ہم پہلی مرتبہ میں صبر بھی کریں گے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آدمی چلاتا پکارتا ہے اور کچھ نہیں، صبر کا نام و نشان نہیں رہتا ہے. کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کو کچھ نہیں ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ایک نمبر کوالٹی کیا ہے؟ صبر کرنا پہلے ترنت، اور اس میں اللہ سے اجر و ثواب کا امید رکھنا. تو کتنی کوالٹی ہم نے سمجھا صبر کے؟ 3. جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ 3 کوالٹی ہے. 2 کوالٹی میں کوئی ثواب نہیں ملنا ہے اور 1 کوالٹی میں ثواب ملنا ہے، یعنی اجر ملنا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ابو داؤد اور بخاری مسلم کی حدیث تھی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی صبر تو وہی ہے کہ جو صدمے کے شروع میں کیا جائے اور اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھا جائے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو صبر کے متعلق ایک حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ترمذی کی حسن حدیث ہے، بہت پیاری. عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الولد العبد قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقولون قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع قال الله ابنوا لعبدي بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد. یہ بہترین حدیث ہے بھائی، ترمذی کی حسن حدیث ہے، یعنی بہت پیارا اس کا ترجمہ ہے. ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح یعنی صبر کی جو کوالٹی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کی بھی دلیل رکھیں گے. تو یہ حدیث جو میں نے پڑھا آپ لوگوں کے سامنے ترمذی کی، اس کے راوی جو ہیں ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. تو اللہ پوچھتا ہے کہ جب میرے بندے کا یعنی اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کے بیٹے کا روح قبض کر لائے ہو؟ تو فرشتے بڑے پیار سے کہتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے لیکن ایک پوچھنے کا ہے کہ اس کی اہمیت اور تاکہ اس کے واقعات ہم لوگ تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا کہ میرے بندے کے لخت جگر کا تم نے روح قبض کر لیا؟ یعنی فرشتوں سے پوچھتا اللہ تعالیٰ. فرشتے کہتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ جب روح لے کے آئے ہو، میرے بندے کے لخت جگر کا روح جب لا رہے تھے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ یعنی ان کے والدان نے کیا کہا، ان کے والدین نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ حمد کا وسترجع، حمد کا وسترجع، حمد کا یعنی الحمدللہ انہوں نے کہا، وسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. پھر اللہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بنا دو میرے بندے کے لیے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد، یعنی جنت میں اس کے لیے اس کے نام کا گھر بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، کیوں اس نے حمد یعنی میری تعریف کی. جب آپ لوگوں نے میرے بندے کا روح لے کے آیا بچے کا
تو اس نے میری تعریف کی، الحمدللہ کہا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اور کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ، جو ہم اللہ کی امانت ہیں، یعنی اللہ کی امانت تھی، اللہ لے لیا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بنا دو میرے بندے کے لیے گھر جنت میں، اور اس کا کیا نام رکھ دو؟ بیت الحمد۔ تو صبر کرنے کا یہ انعام ہے، اس کا مین ہیڈ لائن صبر کرنے کا بیت الحمد کا انعام، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا کے دے رہا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں بس ایک بیٹا ہے، اے اللہ وہی ایک ملا تھا، اور کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا آئے گا بھی انشاءاللہ، سب آگے آئے گا۔ تو ہمیں جب بھی مصیبت پریشانی آئے، باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، کوئی بھی مر جائے، الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دم ہمیں بے تحقہ کہنا ہے، شروع میں ہی، بعد میں نہیں، اسٹارٹ میں ہی کہیے۔ میں نے حدیث جو بتائی ہے نا، اس کو دھیان رکھنا ہر پوائنٹ میں۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی صبر وہی ہے جو اسٹارٹنگ میں، یعنی اول صدمے میں، اول ایکسیڈنٹ میں کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک، آئیے قرآن کی دلیل دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے بھائیو، بہت پیاری اس کا ترجمہ ہے۔ اس میں ٹوٹل کے ٹوٹل اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آزمانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور لاسٹ میں کہہ رہا ہے کہ جو کھرا اترے گا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سنیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بیماری سے، یعنی ہر طرح کی خوف، چور اچکوں سے، لاک ڈاؤن سے، کرونا وائرس سے، ہر ایک طرح ہم تم کو آزمائیں گے، بنا آزمائے نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، ہر ایک کمی سے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ گورنمنٹ کا خوف، چور کا خوف، بیماری کا خوف، ہر طرح کے خوف سے تمہیں ہم آزمائیں گے۔ اور آگے دیکھیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک سے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ بھوک سے، پیسہ ہے مارکیٹ میں، کھانا اناج نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن اناج نہیں ہے، تو آپ کہاں سے لاؤ گے کھانے کے لیے؟ تو ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ اور کیا نام ہے، پیسہ ہے تو یہ نہیں ہے، کیا نام ہے، مال نہیں ہے، اور مال ہے تو پیسہ نہیں ہے، مطلب ایک دوسرے کا الٹا۔ تو ہم آپ کو بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ بھائی کھانے کا سامان نہیں ہے تو پیسہ کیا کرو گے؟ اور اگر مارکیٹ میں ہے تو پیسہ نہیں ہے، اور پیسہ ہے تو اناج نہیں ہے، تو ہم آپ کو بھوک سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے، مال کی کمی سے۔ بھائی جیسے مال کم ہونے لگتا ہے تو ہم ایک دم سوچتے ہیں کہ اب کیسا گھر میرا چلے گا، پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ کیوں؟ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہم اکثر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ جس کو دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے لینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور جتنا ہمارے قسمت میں رزق لکھ دیا ہے اتنا بنا کھائے ہم مر نہیں سکتے، قرآن میں۔ تو کیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم آپ کو مال سے، وَالثَّمَرَاتِ، یہ ثمرات کیا ہے؟ ثمرات جو ہے یہ کھیتی باڑی ہے، باغ۔ بھائی باغ کے باغ ہمارے ہیں لیکن پھل نہیں آ رہا ہے، ہم نے دھان لگا دیا، گیہوں لگا دیا، کیڑے کھا جا رہے ہیں، سیلاب آیا بہ گیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن میں، سورہ بقرہ میں۔ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کا مطلب ہوتا ہے یہ کھیتی باڑی اور باغیچے وغیرہ، سمجھے گیا؟ تو ہمارے کھیت ہیں لیکن کیڑے کھا گئے، سیلاب آیا، دھوپ زیادہ ہوئی، یعنی بارش نہیں ہوئی تو پیدا نہیں ہوا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان سب پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو، وبشر صابرین، یعنی خوشخبری سنا دو جو خوف کے ٹائم صبر کیا، اللہ پہ توکل کیا، جو ثمرات کے وقت اللہ پہ توکل کیا، جو بھوک کے ٹائم اللہ پہ توکل کیا، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک پوائنٹ میں جس نے توکل کیا، اور انہیں خوشخبری سنا دو وبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جو ہر مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، یعنی الحمدللہ علی کل حال کرتے بڑھتا رہا، اس کو خوشخبری سنا دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ یعنی فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ کون لوگ جنت میں جانے والے ہیں؟ کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ جو ہر پریشانی میں صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اور صبر کرتا ہوا چلے، یعنی ترنت جیسی پریشانی ہے اے اللہ کر، لاکھ لاکھ شکر ہے، مصیبت میں ہے انا للہ و انا راجعون، جو بھی یعنی اللہ کا سے ناشکری بالکل نہ ادا کرے، کیونکہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمارے بارے میں کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو فیصلہ کیا قدر اللہ ما شاء فعل، ٹوٹ گیا، بن گیا، جو بھی ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت تھی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ بیوی کا شوہر اگر مر جائے، سوگ کا جو مین عنوان ہے آج سوگ کا ہے کہ یعنی کتنا دن ہم سوگ منا سکتے ہیں یا بیوی کتنی دن منا سکتی ہے۔ تو اگر بیوی کا یعنی کسی کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن، اگر شوہر مر گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن یہ بیوی کے لیے ہے، اور بخاری مسلم میں بھی ہے، اس میں صحیح، ہاں بخاری میں ہے، بخاری کی حدیث ہے 1280 نمبر، اور سورہ بقرہ کی ہے 234، یعنی قرآن میں 234 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 مہینہ 10 دن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا شوہر مر جائے، ٹھیک ہے۔ اور بخاری میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں، شوہر کے علاوہ کسی اور آدمی کے لیے شوق کی مدت 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، یعنی شوہر کے علاوہ اور کوئی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ شوق منانا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث یعنی ابو داؤد کی تھی 3126 نمبر، نہیں صحیح مسلم کی ہے اور بخاری کی ہے 1280 1281 1282، یعنی 3 حدیثوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں اور مسلم میں بھی ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں تیسرا پوائنٹ، کسی کی موت کی فطری طور پر آنسو، یعنی کسی کی موت پر فطری طور سے آنسو بہانا، یعنی فطری طور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم تیرے جدائی کا مجھے غم ہے، لیکن میں اپنے الفینی منہ سے کچھ نہیں کہوں گا، یعنی اللہ کا ناشکری نہیں ادا کروں گا، جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ بہتر کیا، یعنی تیرے جدائی کا تو مجھے غم ہے لیکن میں ناشکری نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی ایسا الفاظ کہوں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، لیکن آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑکے کو ہاتھ میں لے کے اس طرح، وہ چھوٹے پہ مر گئے تھے۔ آئیے آگے اور دیکھتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے، 3126 نمبر ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، ابو داؤد 3127 نمبر حدیث۔ نوحہ کرنے والی اور نوحہ کروانے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے، یعنی جو چل پکار کر کے روتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں، تو ان پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو شوق اور ماتم میں سر کے بال مڑوائے، چلا چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ ہے کپڑے پھاڑنے کا سسٹم ہے؟ سر کے بال نوچنے کا سسٹم ہے؟ ہے کپڑے پھاڑنے کا سسٹم ہے، جو نہیں جانتا نہیں جانتا ہے۔
بہت زیادہ چیل پکار کر کے روتی ہیں عورتیں، لڑکے بچے، یعنی پورا کپڑا پھاڑ لینا اور یہ سر پٹکنا اور چوڑیاں پھوڑنا اور پتہ نہیں کیا، اور ایک اگر لڑکا ہے اور ہونے کی امید بھی نہیں ہے اور جوان تھا، اے اللہ تمہیں میرے ہی لڑکا ملا تھا، تو یہ سب حرام ہے دین اسلام میں، یہ سب دین اسلام میں حرام ہے، اس سے ہم بچیں۔ کوئی بھی مر جائے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی فطری طور سے رونا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی جو فطرت میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لڑکے کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آخری سانس چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکلا، تو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آنسو کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہے، یہ انہی لوگ کے سے نکلتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں۔ تو یہ آنسو بہانا یہ نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے، ہم اگر فطری طور پہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمیں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے خود کو پتہ نہیں تھا، میں تو سمجھا تھا ٹوٹلی حرام ہے ایک دم سے رونا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ چل پکار کر کے، ناشکری کر کے، نوحہ اور بال نوچ کے یہ رونا حرام ہے۔ باقی فطری طور سے آنسو نکلے خاموشی میں اور آپ نارملی رو رہے ہیں، کچھ نہیں ایسا، تو یہ جائز ہے، یہ تو ہماری فطرت میں ہے نا رونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رویا۔ تو جب ہم دین اسلام میں انٹری کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے خالی بس گوشت کھا لیا، عبد الرحمن نام رکھ لیا تو سب، ہاں، تو یہ نہیں ہے، ہمیں دین اسلام میں اتر کر اس کے قانون کو دیکھنا کہ کیا ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو یہ حدیث تھی، کیا نام ہے، صحیح مسلم کی 287 نمبر۔ آئیے ایک اور دیکھتے ہیں حدیث انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسلمان میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گربان پھاڑے اور جاہلیت کی سی آواز افعال کرے، یعنی جاہلیت میں جیسا لوگ چلاتے پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں جو رخسار پیٹے، یعنی گال پیٹ پیٹ کے روتے ہیں بھائی، اور گربان پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں، اور جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی اس طرح جو کر رہا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1294، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کو روز قیامت تارکول کے لباس میں اور خارش کے ذرا میں اٹھایا جائے گا۔ ایک خارش کا لباس ہوتا ہے بھائی، قیامت کے دن پہنایا جائے گا، جو بہت یعنی خارش والا، اور ایک تارکول کا ہے وہ بھی سزا کے طور پہ۔ تو یہ سب کس کو کرا جائے گا؟ جو نوحہ کرتی ہیں، ہاں، نوحہ کرنے والی عورت اگر مر جائے، یعنی توبہ کرنے سے پہلے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ یعنی نوحہ اس نے زندگی میں کیا لیکن توبہ نہیں کیا، مرنے سے پہلے اللہ سے کبھی معافی نہیں مانگا اس کا، تو اس کے لیے قیامت کے دن اسے اس طرح کا لباس پہنایا جائے گا، خارش والا، تارکول کا، اور جو سب سزا کے طور پہ۔ یہ جو سر پیٹنا، گروان چاک کرنا، بال پھاڑنا، گال پیٹنا، ہاں، یہ سب جو چلا چلا پکار کے رونا، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے 2160۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ کوئی اگر چاہے اپنا کفن مرنے سے پہلے رکھنا تو رکھ سکتا ہے، قبر نہیں کھود سکتا ہے، نہ قبر کی تیاری کر سکتا ہے، لیکن کفن جو ہے کفن رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ ایک صحابیہ کوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر گفٹ دی، تو ان ضرورت مند بھی تھے تو ہدیہ تو لے لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اوڑھ کے باہر نکلے تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ تو ایک دوسرے صحابی بہت شدید وہ ہوئے کہ کیوں تم نے یہ بات کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مانگ، یعنی خواہش،
یعنی مانگا ہوا ارمان پورا کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس رہے گا، یعنی کوئی فریاد کو واپس لوٹاتے نہیں ہیں. اور وہ ضرورت مند تھے اور اوڑھے ہوئے تھے، اب تم نے مانگ لیا تو وہ نہ تو نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر یہ جو صحابی مانگے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یعنی قسم کھائے اللہ عالم، کہ میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کو استعمال کروں، میں اس لیے مانگا ہوں کہ میں اپنے کفن کے لیے اس کپڑے کو رکھ دوں، اس چادر کو. اور یہ حدیث بخاری میں ہے 1277. آپ بخاری میں 1277 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو اپنا کفن رکھ سکتا ہے، لیکن قبر وبر کا یہ نہیں ہے کہ قبر بھی کھدوائی جائے، یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اپنا کفن رکھ دے کہ جب میں مروں گا تو اس میں، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے 1277، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیں ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں کیا کرنا ہے؟ صبر اور شکر سے کام لینا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دیکھیے پوری حدیثیں، ساری کی ساری حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ یعنی قرآن سے بھی اور اس سے بھی صبر. ہر ایک حال میں، باپ ہو، کوئی بھی ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو سوائے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے. کیونکہ میں نے حدیث سے بھی بتا دیا. فرشتوں سے جب اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے کے وارثان نے کیا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ حمد کا واسترجع، الحمدللہ کہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو اللہ نے ان کے لیے گھر بنا دیا جنت میں. تو ہمیں جب بھی اس طرح کی پریشانی آئے ہم صبر سے کام لیں. کوئی بھی مصیبت، اینی تھنگ، کوئی بھی بیماری ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے، کمر ٹوٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، بیماری لگ جائے، کچھ نہیں. یعنی ایوب علیہ السلام کا تو واقعہ جانتے ہیں سب. دل کے علاوہ سارے پورے کوئی ایسا جگہ نہیں کہ جہاں بیماری نہ پکڑی ہو، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اور کہنے لگے اتنی مدت تک میں نے بادشاہت کی، آج بیمار ہوں تو کیا ہوا؟ الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سب کچھ لوٹا دیا اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی. تو بھائیو، اس بیان میں جو بھی اس حدیث سے اونچے کسی کے پاس حدیث ہے وہ عمل اپنا کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے، اور ہم لوگ انشاءاللہ ہر پریشانی، ہر مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.